السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یقیناً یہ ویڈیو بڑا ہی خوبصورت ہوگا اور اس کو آپ اپنے ظاہری کانوں سے نہ سماعت کرتے ہوئے بلکہ آپ اس کو اپنے دل کے کانوں سے سماعت فرمائے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ اپنی لائف میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے حکمران جیسے الفاظ آتے ہیں تو ان کا ظالم چہرہ، ان کا منحوس چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس دور میں آپ دیکھ لیں، چاہے ہمارے انڈیا کے حکمران ہوں یا پاکستان کے حکمران ہوں یا پھر ایران اور عراق کے حکمران ہوں یا پھر دنیا کے کسی بھی علاقے کے حکمران ہوں، تو ان کا ایک ناپاک اور ایک ظالم چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جو پہلے زمانے گزرے ہیں ان میں بڑے نیک، بڑے پرہیزگار حکمران گزر چکے ہیں، جیسے کہ چاروں خلفائے راشدین کو لے لیجئے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لے لیجئے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نیک پرہیزگار حکمران گزرے ہیں۔ لیکن فی زمانہ یعنی پچھلے کچھ زمانوں میں اب نیک پرہیزگار حکمران ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حکمرانی کرنا صرف ظالموں کا شیوا ہے، لیکن بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اس بات کو غلط کرنے کے لیے ایک ایسا جانباز اور ایک ایسا شخص ہے جس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو حکمرانی کرنے کے لیے ظالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ عاشق رسول ہو کر بھی حکمرانی کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ اچھے حکمران بن سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے ظالم حکمران ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اکثر اور میکزیمم جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب ظالم ہیں اور منحوس چہرے والے ہیں۔ آپ پاکستان کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، سب تمام کو دیکھ لیجئے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کا یہ نہیں پتا کہ وہ رافضی ہیں، خارجی ہیں، قادیانی ہیں، کون ہے، پتہ نہیں۔ آئے دن وہ لوگ اپنے اپنے ڈیسیژن بدلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ آخر ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال اس دور میں اگر کوئی سچا حکمران ہے تو وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے رجب طیب اردوغان، ترکی کے پریزیڈنٹ، جنہوں نے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بنانے والے کبھی کسی کے سامنے نہیں ڈرتے۔ تو لہٰذا اس کو دیکھ کر کے ایک بات تو بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ اصلی مسلمان اور سچا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، دنیا میں ایک چیز مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو مولانا ہوتے ہیں، ان کا مقام صرف مسجد اور مدرسہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ میں آج اسی ٹاپک پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو اگر حافظ بناتے ہیں تو پھر آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے، صرف یہی مقصد رکھ کے آپ پڑھاتے ہیں کہ میرا بچہ امامت کرے گا، میرا بچہ مسجد میں نماز پڑھائے گا یا میرا بچہ مدرسے میں پڑھائے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ سوچ رکھ کر کبھی اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، پھر میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا، پھر میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤں گا، پھر میں اپنے بچے کو ایک بہترین پروفیسر بناؤں گا، پھر میں اپنے بچے کو سائنٹسٹ بناؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن اگر بن جائے انسان تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو جو چاہیں بنا دیں، انشاءاللہ وہ اپنی آخری زندگی کے ایام تک کبھی بھی غلط فیصلے نہیں لے گا، غلط ڈیسیژن نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب انسان کے سینے میں قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کون سا فیصلہ لینا ہے اور کون سا فیصلہ نہیں لینا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ رجب طیب اردوغان خود ایک حافظ قرآن ہے۔ اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے بندہ کہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں پورا دن قرآن سنتا رہوں اور رجب طیب اردوغان سناتے رہیں۔ دیکھیے، آپ نے مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کیے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت۔ اگر کوئی شخص کتنے بھی بڑے مجمع سے ان کو پکارتا ہے اور ان کو دادا یا کچھ بھی بولتا ہے تو آپ فوراً اپنا بیان روک کر کے اس سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو میں آپ کسی شاپ کا، کسی دکان کا ادگھاٹن کرنے والے تھے کہ فوراً کسی بچی نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو آپ نے فوراً اپنا ادگھاٹن روک دیا اور اس بچی کو بلا کر کے خود اس کے ہاتھ سے انہوں نے ادگھاٹن کرایا۔ یہ مثالیں جبھی ملتی جب انسان کے سینے میں بڑی محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، یہ حکمران تو وہ ظالم ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی آواز نکال دے تو یہ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ رجب طیب اردوغان نے بتا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور حافظ قرآن بنا کر پھر ان کو دوسرے بڑے بڑے کام سپرد کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو صرف مدرسے اور مساجد تک ہی پہنچا دو، یہ مدرسے اور مسجد کی امانت نہیں ہے، بلکہ حافظ قرآن بن کر انسان کچھ بھی بن سکتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں سوچیں اور اپنے بچوں کو خوب آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے جو ہر گھر تک پہنچائیں کہ پہلے حافظ قرآن بنانا ضروری ہے۔
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.